فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کبھی کہ اس نے کوئی دعا سوچی ہو، اس نے سوچا ہو کہ میں اس طرح سے نا اللہ سے مانگتا ہوں، اور سبحان اللہ اس کے علم میں نہ ہو، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا ہو کہ یہی الفاظ، یعنی اس جیسی الفاظ بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے استعمال کر چکے ہیں، یعنی وہی الفاظ حدیث میں تھے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اپنی دعا مانگ رہا تھا اور وہی چیز اس کو حدیث میں ملی۔ سبحان اللہ، کیا خوشی ہوتی ہے اس میں۔ میرے ساتھ ایسا 2 دفعہ تو کنفرم ہوا ہے، اگر 3 نہیں تو 2 دفعہ تو کنفرم ہوا ہے، اور وہ دونوں ہی بہت زبردست دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی۔ تو ایک دعا تو میں آپ لوگ کو آج بتاؤں گا، اور دوسری والی جو ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ میں یہ سوچتا تھا، مجھے کہا جاتا تھا، یعنی ہم سب کو بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ اگر کبھی کنفیوز ہو جاؤ، اگر سمجھ نہ آ رہے ہو کہ یہ صحیح راستہ ہے نہیں راستہ، تو یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا کہ جب دعا مانگنی ہو تو، یعنی میں خود بھی سوچتا تھا کہ جب دعا مانگنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے جوامع کلمات تھے، یعنی ایک بہت زیادہ چیزوں کو چھوٹے کلمات، تھوڑے کلمات میں جمع کر لیتے تھے، پھر بہترین کلمات تھے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی تھی ان کو، تو ان کی تو ہر لفظ کی کیا بات ہے نا۔ تو میں یہ سوچتا تھا، یعنی مجھے یہ ہوتا تھا کہ کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لوں، کیا میں ایسا نہیں مانگ سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نا وہ ساری اچھائیاں مجھے مل جائیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے جو بچنے کے لیے دعا مانگی ہوگی وہ ساری برائیاں مجھے مل جائیں۔ تو میں نے یہ سوچ کے خود ہی نہ ایسی ایک دعا بنا لی، مطلب اپنے طور سے، کہ اللہ تعالیٰ سے میں بولوں کہ مطلب میں پہلے سوچتا تھا کہ میں کسی عالم سے یا کسی پوچھوں، میں اس طرح سے مانگ سکتا ہوں، کہ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ لوگ اس طرح سے کیوں نہیں مانگتے، مطلب یہ تو اتنا اچھا ہو جائے گا اگر ہم اس میں تو ساری چیزیں آ جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے، جو اچھائیاں مانگی ہیں، ہم اللہ سے مانگ لیں، اور جو برائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے اس سے ہم بچ جائیں، تو سب چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری خیر مانگی، تو ان کو تو سب خیر ملی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا، پھر میں نے یہ دعا اپنی طرف سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہی مجھے دے دیں، تو باقی کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اور سبحان اللہ میرے علم میں نہیں تھا، مجھے پتہ چلا کہ حدیث میں ایگزیکٹلی یہی دعا ہے، تو وہ میری ون آف دا فیوریٹ دعا بھی بن گئی۔ اور یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی، اور بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی جو ہے اس میں بھی لائے ہیں کہ نماز میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جب وہ پڑھ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آئے، ان کو کچھ کام تھا تو ان کو کچھ دیر لگی، تو انہوں نے کہا کہ جوامع کلمات کے ساتھ آپ دعا مانگا کریں جس میں سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو یہ دعا سکھائی۔ تو ہم وہ دعا آج پڑھتے ہیں، میں ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے مطلب کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے اور پھر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ یوں مانگا کرو، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک و نبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء تقضیہ لی خیرا۔ یہ دعا ہے، اور تقریباً اس میں یہ دعا جو ہے 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے۔ اب اس خوبصورت دعا کو، اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألوک من الخیر کلہ، میں آپ سے ساری کی ساری خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں عربی میں لکھا ہوا ہے من الخیر کلہ، ساری کی ساری خیر میں سے سوال کرتا ہوں۔ تو علماء اس میں یہ تفسیر بھی بیان کرتے ہیں
کہ من یہاں پر تبعیدیہ ہے، یعنی عربی میں ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے، یعنی کہ میں ظاہری بات ہے ایک انسان کو ساری کی ساری خیر تو نہیں مل سکتی نا، ہر چیز تو انسان کو دنیا میں نہیں ملتی، جو اس کے لیے بہتر ہے وہ خیر مل جائے۔ تو علماء نے یہ نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب کہ میرے لیے جو خیر ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ میں آپ سے ساری خیر کا سوال کرتا ہوں، عاجلی ہی، عین کے ساتھ، عاجلی ہی و آجلی، الف کے ساتھ سیکنڈ والا، تو عاجلی ہی و آجلی، جو جلدی آنے والی ہے اور جو ڈیلے کے ساتھ آنے والی ہے، یعنی ابھی والی خیر اور فیوچر والی خیر، یہ دونوں کا سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر، دنیا ابھی ہے، آخرت آگے آنے والی ہے، تو دنیا کی بھی ساری خیر کا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اور آخرت کی بھی ساری خیر کا سوال کرتا ہوں آپ سے۔ سبحان اللہ، آگے ہے ما علمت منہ و ما لم اعلم، وہ ساری خیر جو میں جانتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ، مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے خیر ہے، یہ بزنس میرے لیے خیر ہے، اس جگہ شادی کرنا میرے لیے خیر ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں جانا، اس اسکول میں جانا، اپنے بچوں کو فلاں جگہ ڈالنا، اس انسان سے دوستی کرنا، اس انسان سے دوستی نہیں کرنا، یعنی یہ والی خیر کرنا، یہ والا بزنس کرنا، یہ ساری جتنے بھی ہماری لائف کی چیزیں ہیں، ما علمت منہ، ان میں سے میں خیر کافی جانتا ہوں، یعنی مجھے علم ہے، و ما لم اعلم، اور کتنی خیر ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہاں پر سبحان اللہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تو مجھے بظاہر نظر آتی ہیں، واللہ عالم مجھے ایسے لگتی ہیں خیر ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنی چیزیں میرے لیے خیر ہیں، میں ان کو خیر جانتا ہی نہیں ہوں، یا وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مطلب میرے لیے کسی کے ساتھ دوستی کرنا میری آخرت کے لیے، میری دنیا کے لیے بہتر ہو، میرے لیے کسی کے لیے کسی کو چھوڑ دینا، کوئی بری کمپنی کو میرے لیے خیر ہو، کوئی بزنس چھوڑ دینا میرے لیے خیر ہو، کچھ بزنس کر لینا میرے لیے خیر ہو، کہیں رشتہ کر دینا خیر ہو، کسی سے یعنی کسی اسکول میں جانا، انسٹیٹیوٹ میں جانا، بزنس کرنا، کتنی چیزیں ہماری دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں نا، آپ میرے لیے وہ آسان کر دیں۔ اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اور میں آپ سے ہر شر سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں، عاجلہ و آجلہ، جو جلدی آنے والا شر ہے، جو بعد میں آنے والا ہے ڈیلے میں، یعنی دنیا ایک تو ہے کہ ابھی کا اور فیوچر کا سارے شر سے بچا لیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا اور آخرت کے سارے شر سے بچا لیں۔ تو سبحان اللہ، اور کیا بچا؟ پہلی دو سینٹنس میں ہی ہمارا تقریباً سب کچھ کور ہو گیا، اس میں بھی وہی ہے اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم، وہ شر جو مجھے بظاہر نظر آتا ہے، جس کو میں جانتا ہوں، اور وہ جو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اللہ پاک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس سے مل رہا ہوں میرے لیے خیر ہے، میرے لیے شر ہے، اللہ پاک میں جانتا ہی نہیں ہوں بزنس میرا یہ، میری جاب یہ میرے لیے خیر ہے، میرے لیے شر ہے، میرا اسکول، میرے دوست، میری بیوی جس سے میں نے شادی کرنی ہے، فلاں کام، کہیں سفر کرنا ہے، ساری چیزیں ہماری زندگی کی میرے لیے شر ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ میں آپ جانتے ہیں نا، تو میں سارے کام آپ کے سپورٹ کر دیتا ہوں۔ ما علم، تو جو چیزیں میں جانتا ہوں کہ میرے لیے شر ہیں اس سے بھی بچا لیں، میں جانتا ہی نہیں ہوں یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں، مجھے اس سے بچا لیں۔ تو یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرا حصہ وہ ہے جو میں دعا مانگتا تھا، اللہم انی اسألوک من خیری ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میں آپ سے انی اسألوک من خیری، میں آپ سے وہ خیر کا سوال کرتا ہوں، ما سألک عبدک و نبیک محمد، وہ خیر جس کے لیے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، جو خیر آپ کی نبی نے آپ سے مانگی، ان ساری خیر کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہوگی، سوچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری دعائیں، یعنی ہم تو ایک ایک دعا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، جیسے یہ دعا ابھی ہمارے سامنے بعد میں کتنے عرصے بعد مجھے ملی، پھر کتنی دعائیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پھر احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے دعائیں تھیں، صبح شام کے اذکار تھے، رات کے اذکار تھے، تہجد کی نماز میں دعائیں تھیں، پھر ان کی خیر مانگنا تھا، کتنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خیر مانگی ہوگی، کیا کیا خیر مانگی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی کی وہ ساری خیر ہمیں مل جائے، اس سے اور کیا چاہیے انسان کو۔ تو یہ دعا تو بہت ہی زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ خیر کی جو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور ان ساری چیزوں سے میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی جن سے نبی نے پناہ مانگی، یعنی آپ کی پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ دعائیں آلریڈی ہم اس میں انکلوڈ کر لیں گے۔ تو ایک طریقے سے ہم نے تو سیکھنی ہے ساری دعائیں، لیکن کتنی دعائیں ہمیں آتی نہیں ہیں، ہم سے یاد نہیں ہوتی، تو اس میں وہ ساری انکلوڈ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں
تیسرا یہ دوسرا سیکشن ہو گیا. ایک ہے کہ ہم نے ساری خیر مانگی اور ساری شر مانگی اللہ تعالیٰ سے جو جلدی آنے والی ہیں اور ڈیلے کے فیوچر میں آنے والی ہیں, دنیا کی اور آخرت کی. سیکنڈ حصہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ ہم نے خیر مانگ لی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جس شر سے آئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگ لی. تھرڈ حصہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ, اللہ تعالیٰ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, اور صرف جنت کا سوال کرتا ہوں. وما قرب الیہا من قول او عمل, اور وہ سارے وہ چیزیں جو قول سے اور عمل سے ہمیں جنت کے قریب لے جاتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے. یعنی جنت میں تو وہی جاتا ہے نا جو اللہ کے قریب والا بندہ ہوتا ہے, جو محسن ہوتا ہے, جو مؤمن ہوتا ہے, جو متقی ہوتا ہے, جو اللہ کے اچھے بندوں میں ہوتا ہے, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, جس کی عبادات اچھی ہوتی ہیں. ہم سب اتنی سے سینٹینس میں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا آپ سے سوال کرتا ہوں, اور جو چیزیں مجھے جنت سے قریب لے جاتی ہیں چاہے وہ باتوں میں ہو چاہے وہ عمل میں ہو, اللہ تعالیٰ مجھے وہ دے دیں. تو سبحان اللہ, جتنے اذکار ہیں اللہ تعالیٰ جو جنت میں لے جانے والے ہیں, جو عمل ہیں, جو اخلاق ہے, جو عبادات ہیں, اللہ تعالیٰ میں آپ سے سب کا سوال کر لیتا ہوں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے لیے قول اور عمل بھی ضروری ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے بس جنت مل جائے گی, یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں, اور ان کو نہ قرآن سمجھ آیا, نہ حدیث سمجھ آئی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ آئی, نہ ان کا اسوا ان کے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور کہہ کے دکھایا, اور ایک عملی زندگی انہوں نے بتائی. ہم نے بھی وہی کرنا ہے کہ جنت اور دوزخ کے لیے کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے قول اور عمل بھی ضروری ہے, اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے قول بھی دے دیں, وہ عمل بھی دے دیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لیں, آپ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آگ سے. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, جو قول جو عمل, کوئی ایسی بات ہو جو مجھے دوزخ میں لے جا رہی ہو, کوئی ایسے میرے عمل ہو, میری برے اخلاق ہوں, میری نمازیں چھوڑنا ہو, میرا قرآن چھوڑنا ہو, مجھے کسی کو دھوکہ دینا ہو, یہ سب اگر میں ان سب سے بچ جاؤں, کوئی بھی ایسی چیز میرے اندر نہ ہو جو مجھے دوزخ میں لے جائے, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے مجھے بتا لے. سبحان اللہ. یہ ہو گیا دعا کا تیسرا حصہ. اور آخری حصہ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ, اور ایک حدیث میں آتا ہے قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا, وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا, اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے اللہ کہ آپ ہر فیصلے کو جو آپ میرے لیے کریں وہ خیر والا فیصلہ کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کو ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ, اور اس کے بعد ہمیں, کیونکہ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ہم یقین سے مانگتے ہیں, پھر اس بعد ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی, تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ میرے لیے ہو خیر کا ہو. اس کا مطلب ہمارے ساتھ جو ہوگا ہم اس پہ راضی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اچھی اور بالکل ہی اسموتھ لائف جائے, کیونکہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے, اوپر نیچے تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو ہوگا وہ خیر ہوگا. کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, لیکن ہمارے لیے اس میں خیر ہے. کوئی آسانی آ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگتے ہیں, خیر مانگتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضامندی مانگتے ہیں. تو جس طرح کے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے بس خیر والا بنا دیں, ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما دیں اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما دیں. تو کتنی خوبصورت دعا ہے, سبحان اللہ. لیکن مجھے یہ خوشی اور ڈبل اس دعا کو اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ دعا پتہ ہونے سے پہلے ہی میں یہ دعا کا جو حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا وہ مجھے بھی دے دیں, جس سے وہ پناہ مانگتے تھے اس سے مجھے بھی بچا لیں. تو سبحان اللہ وہ میرے لیے حدیث میں بھی آ گیا. تو یہ دعا, اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے چونکہ لمبی دعا تھی تو پہلے تو میں نے اس کو نوٹ کیا اپنے موبائل پہ, یا آئی ڈونٹ نو, یاد نہیں آ رہا مجھے, شاید پیپر پہ. پھر میں کبھی کبھار اس کو نکال کے پڑھ لیتا تھا تاکہ مجھے یاد ہونا شروع ہو جائے. پھر میں نے کچھ ٹائم فکس کر لیا. یہ بہت ایک اچھی ٹپ ہے جو علماء سے بھی ملتی ہے کہ کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں, بھلے وہ فجر کے اذکار کے ساتھ ہو جائے, مغرب کے یعنی شام کے اذکار کے ساتھ ہو جائے, یا بھلے کسی نماز میں ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ اس کو رکھ لیں کہ وطر میں میں نے یہ والی دعا پڑھنی ہے, یا ظہر سے پہلے جو 4 سنت ہے میں نے اس میں یہ والی دعا پڑھنی ہے. تو شروع میں پیپر یا موبائل نکال کے اس کو یاد کر لیا کریں. اس وقت نہیں یاد تو جیسی سنت ختم ہوئی, آپ نے مثال کے طور پہ فجر کی 4 سنت کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے, تو 4 سنت ختم ہوئی, موبائل نکال کے دعا پڑھ لی, آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گی. تو اس کے بعد نماز کے اندر بھی پڑھ لی. اسی طرح آپ نے بولا کہ صبح یا شام کے اذکار میں پڑھنی ہے تو آپ نے موبائل نکال کے یاد کر لی. تو ایک ٹائم فکس کر لیں, ورنہ بندہ بھول جاتا ہے, 4 دن پڑھے گا, اس کے بعد 4 مہینے بعد یا سال بعد یاد آئے گا کہ میں نے پڑھنی تھی. تو اس کو فکس کر لیں. یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. میں نے آج تک اس لیے بھی نہیں کی کیونکہ لمبی دعا ہے, لیکن یہ لمبی دعا کے باوجود اتنی زبردست ہے اور سب کچھ کور کر لیتی ہے.
اللہ پاک ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما دیں اور ہمیں اچھی اچھی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے الفاظ اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.